تھوڑا سا عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان ذو النورین فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین احباب، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 10 محرم الحرام ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ شہید ہوئے۔ بس ہمیں یہی پتہ ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی شہادت مبارک 10 محرم الحرام کو ہے۔ صحیح عقیدہ سنی حنفی بریلوی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ حضرت امام حسین کو ایک تیر کہاں سے لگا۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی مبارک کے اندر نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سرزمین کی مٹی لایا ہوں جس سرزمین کو صحرا کہا جاتا ہے، جس سرزمین کو کوفہ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ مٹی پیش کی گئی، فرمایا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا مدینے والوں، اس دن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے شہادت بکمال ہو چکی ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جس دن وہ مٹی سرخ ہوئی مدینے کے اندر مشہور ہو گیا کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ وصال بکمال فرما چکے ہیں، آپ شہادت کے درجے پر فیض ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ پانی کو ترس ترس کر شہید ہوئے۔ آپ تو ایسے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر مبارک ہے، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، گھر کے اندر فاقے کا عالم ہے۔ میرے شہزادی کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی عرض کرتی ہے ابا جان گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا گھر کے برتنوں کو جمع کرو، برتنوں کو پانی کو جمع کیا گیا، پانی ایک بوند بھی نہ بنا۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابہ اپنے مشکلوں کو جمع کرو، جمع کیا گیا، پانی پھر بھی ایک بوند نہ بنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا برکات وہ ہے، اگر فرشتوں کو پانی کی ضرورت پڑے تو میرے آقا اپنے انگلیوں سے چشمے جاری فرما دے۔ اگر امام حسین کی باری آئے، اگر سید الشہداء کی باری آئے تو میرے آقا فرمائے اے حسن و حسین میرے قریب آؤ، قریب آؤ۔ میرے آقا قریب لائے، جب قریب لائے تو اپنی زبان دہن مبارک نکالی اور حسن و حسین کے منہ کے اندر رکھ دی۔ وہ زبان جس زبان کے بارے میں رب نے قرآن مجید نازل فرمایا، وہ سیرت جس سیرت کے بارے میں رب نے
یہ تو ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے. پانی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق کا دور ہے. حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل کو خط لکھا. خط کے لکھنے سے پانی جاری ہو جائے. وہ عمر جو خلیفہ ہے، آپ کا شہزادہ گھر کے اندر موجود ہے. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق آپ گھر میں تشریف لائے. دیکھا عبداللہ ابن عمر پریشان بیٹھے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے بیٹے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، آج اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے ابا جان، آج مجھے حسن و حسین نے کہا کہ تو ہمارے غلام، ہمارے خادم کا بیٹا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے ابا جان، آج حسن و حسین نے کہا کہ تو ہمارے خادم، ہمارے غلام کا بیٹا ہے. حضرت عمر فاروق تمام کام چھوڑ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے بیٹا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. روایات کے اندر آتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں تشریف لے گئے بارگاہ حسن و حسین کے اندر. فرماتے ہیں اے حسن و حسین، اے شہزادے کونین، ہمیں لکھ کر دو کہ ہم تمہارے باپ کے، ہم تمہارے خادم ہیں، ہم تمہارے غلام ہیں. حسن و حسین نے لکھ کر دیا. وہ خادم کا بیٹا، خادم کی یہ شان کہ اگر دریا کو خط لکھے تو دریا موت کے اندر آ جائے. جب غلام کا یہ مقام ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ حسن و حسین کبھی کسی چیز کو ترسے. رب نے ساری کائنات کو بنایا ہی ان نوجوانوں کے لیے ہے، اس اہل بیت کے لیے ہے. ایک اور ہمارے عقیدے کے اندر رسنے کی کوشش کی گئی، زہریلے سانپ کی طرح ہم کو بدھو بنا کر ہمیں بتایا گیا کہ شہزادی کون ہے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی چادر مبارک کو اتارا گیا. ارے دنیا کے پاگل لوگوں، اگر شہزادی کونین کے سر سے چادر مبارک سر کے تو رب کا سورج حیا فرمائے. اگر شہزادی کے سر سے وہ چادر مبارک سر کے تو حضرت جبریل امین حیا فرمائے. یہ ہم کے عقیدے کو پکڑ کر بیٹھ گئے. بعض روایات کے اندر آتا ہے، ہمارے جاہل کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا نے گھوڑے کے پاؤں مبارک کو پکڑ لیا. وقت کمال کر دیا. خود تو لانتے سمیٹ رہے ہیں، ہمیں بھی ان کا حقدار بنا رہے ہیں. خدا را ایسے بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ رہے. کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ وہ عقیدہ جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، جو 10 محرم الحرام کو اپنے آپ کو حسین کا پیروکار کہلاتے ہیں. میں بتاتا ہوں حسین نے کیا کام کیا تھا اور یزید کا کیا کام تھا، یزید اور کوفے کا کیا کردار تھا. اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، کیا آپ نے اپنے جسم پر خنجر چلائے؟ نہیں. کیا حضرت امام حسین یا آپ کے رفقا روئے پٹے جس طرح سلامتیں اٹھا رہے ہیں آج کے معاشرے کے اندر اس طرح اٹھائیں؟ نہیں. یہ ضلالت، یہ رونا، یہ دھونا یہ کوفے والوں کا تھا. جس وقت کوفے والوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو شہید کیا تو اس وقت یہ کردار ان لوگوں نے کیے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ نے پانی کو بند کر دیا، بند بے شک کیا، پھر کہتے ہیں کہ ترس ترس کر شہید ہوئے. ایسا ہرگز نہیں. اگر امام حسین اتنے وفادار ہو، اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، 10 محرم کو اپنے جسم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ ریگستان پڑا ہے. اگر اتنے بھی آپ محبت اہل بیت ہو تو پھر ریگستان میں جاؤ، ریگستان میں جا کر اپنے خیمے لگاؤ.
دیکھا کہ آپ کو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ وقت کے امام کو ان کوفیوں نے بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آپ نے ایسے اپنے ہاتھوں مبارکوں کو جنبش دیا، فرمایا ہم رضائے الہی کی خاطر انہیں پہن کر ہم اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ان کے اندر بند ہے، لیکن اللہ نے ہمیں طاقت، اللہ نے ہمیں استطاعت، اللہ نے ہمیں جوش و جذبہ، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر حیدر کرار کا خون عطا فرمایا۔ ہم وہی ہیں جو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی جنگوں کے اندر جوش یا بہادری شجاعت دکھائے۔ ہم اس علی کی اولاد ہیں، ہم مجبور نہیں لیکن رب کی رضا مانتے ہیں۔ تو سامنے محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی اپنی اس امت کے اندر، ایک اہل بیت اور ایک صحابہ کرام۔ نہ ہم فرق کر سکتے ہیں، فرق کریں تو کیسے کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد کا نام حضرت حسن، حضرت عباس، حضرت ابو بکر، حضرت حسین، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ حضرت علی جو مرتضیٰ کی اولاد کا نام ہے۔ پھر دوسری طرف آئیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ اگر امام حسین کی جانب آئے تو ایک شہزادے کا نام عمر ہے، دوسرے کا نام علی یعنی کہ زین العابدین ہے۔ اگر یہ بڑھتے آئے تو اہل بیت کے اندر یہ تین نام متواتر نظر آتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فرق کرنے والے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، الحمدللہ اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم صرف اور صرف اس چیز سے رکنے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ تو سامنے احباب، شہدائے کربلا کی تعداد 72 ہے، جن میں سے 19 اہل بیت میں سے ہیں، بقایا میرے آقا کے صحابی ہیں۔ تو ہم فرق کرنے والے کون ہیں؟ تو بس آخری اختصار کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا، اس وقت کے اندر آپ کی امت کے حق پر رہنے والے لوگ کون ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کی جماعت کثیر ہوگی، زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے، تو حق اور سچ پر ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھی گئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حق اور سچ پر ہونے والی جماعت اہل سنہ والجماعت ہوگا۔ جب یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھی گئی تو آج کی اس تقریر کا، اس بحث مباحثے کا آخری نقطہ میرے آقا حسین نے فرمایا قرب قیامت جب افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت حق اور سچ کی تلاش کرنی ہو تو حق اور سچ پر وہ جماعت ہوگی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر تحفہ و سلام پیش کریں، حق اور سچ پر وہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پکی سچی محبت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔